أصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا بیان انتہائی توجہ کے ساتھ نہ صرف سننا ہے بلکہ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوشش کروں گا کہ کسی حد تک ہو جائے، ورنہ پھر شاید اس کو قسطوں میں ہمیں چلانا ہوگا۔ ہمارا موضوع دعا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک دعا کرنے اور دعا لینے اور دعا کروانے کا طالب ہے، تو دعا کے متعلق انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ اس طرح کی باتیں پہنچاؤں جو انشاءاللہ کام آنے والی ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ دعا پانچ فائدے تو دعا کے لکھے ہی ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، دعا کرنے والا عابدوں کے یعنی عبادت گزاروں کے گروہ میں داخل کیا جاتا ہے کہ دعا فی نفسی ہی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسرا فائدہ جو دعا کا ہے اس کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عجز و محتاجی کا اقرار کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں عاجز ہوں، مولا میں تیرا محتاج ہوں، تو کرم کرے گا تو کرم ہوگا، اور اپنے رب کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ میرا رب ہے، زبردست ہے، اور وہی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ ایک اور فائدہ جو دعا کا ہے وہ لکھا ہے کہ دعا کرنے والا شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پر کا ارشاد ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور دعا نہ مانگنے والے کے بارے میں عذاب کی وعید ہے۔ کیا کہ حدیث پاک میں جو مجھ سے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ تو دعا کرنے والا گویا کہ یہ شریعت پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتا ہے۔ نمبر 4 دعا کا جو فائدہ ہے اتباع سنت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے اور اوروں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ 5واں فائدہ بلا ٹلنے اور مراد پوری ہونے کا فائدہ ہے کہ بلا بھی ٹلتی ہے اور مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، کہ اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ آدمی اگر بلا سے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، اور جو وہ کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کے فائدے ہمارے پیش نظر ہوں کہ دعا کہیں بھی فائدے سے خالی ہے ہی نہیں۔ دعا کرنے والے کو یہ 5 فائدے تو کم از کم مل ہی رہے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو 3 میں سے کوئی ایک چیز ملتی ضرور ہے۔ نمبر 1، یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔
اب یہ بھی روایت میں ہے یہ بات، اور ہمارا بڑا بے چین والا معاملہ ہے کہ یار قبول نہیں ہو رہی. تو انشاءاللہ آپ سنتے رہے آخر تک. میرے رب کی رحمت شامل علیہ، اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ بیان سنتے رہے، میری کوشش ہوگی میں زیادہ سے زیادہ بیان کر دوں، جو لکھا ہوا ہے میرے سامنے وہ آپ تک پہنچا دوں. مگر یہ چند ہی پوائنٹ ہوں گے جو میں آپ کو پہنچانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں. بہت بڑا حصہ تو ابھی شاید وقت اتنا نہیں ہوتا کہ میں پہنچا سکوں، لیکن جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو دعا مانگنے میں لطف آ جائے گا، دعا مانگنے کا مزہ آ جائے گا. کیونکہ دعا مانگنے کے طریقے ہیں، دعا مانگنے کے آداب ہیں، اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے نا تو پھر دعا کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جب بھی دعا مانگے پہلے تو ہاتھ اٹھانے کا انداز کر دیں. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے. اٹھا لیں. آج بیان کا ہمارا انداز یہی ہے، سینے کی سیدھ میں رہے یا کندھوں کی سیدھ میں رہے، ٹھیک ہے، یا چہرے کی سیدھ میں رہے. اب چہرہ کہاں ہے کسی کا؟ کندھے کے پاس تو نہیں ہوگا، چہرہ تو چہرہ ہے. اللہ سے مانگ رہے ہو نا، نکالو ہاتھ، یا اللہ دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا اللہ دے، تیرے آگے ہاتھ اٹھائے میں نے، دے. ایک تب سوچ سمجھ رہے ہیں اپنے ذہن کی حاضری، اللہ دے، اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے، دینا، مانگ رہا ہوں اللہ تجھ سے مانگ رہا، دینا، قبول کر لینا ہے. یا پھر اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. بغل کی سفیدی سے مراد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادروں میں اکثر رہا کرتے تھے. تو چادر جیسے احرام کی چادر جیسے ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے اگر آپ نے احرام جیسی چادر اوڑھی ہوئی آپ ہاتھ اٹھا لیں تو کیا ہوگا؟ بغل کی سفیدی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. چاروں صورتوں میں ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی رکھیں ہے، ٹھیک ہے، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. یہ ہو گیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا. اب دعا میں بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے، مانگ کسی اور سے رہا ہے، دماغ دل کہیں اور ہے. اب سنیے، دل کو حتی الامکان غیر یعنی دوسروں کے خیالات سے پاک کرے دعا کے لیے. اللہ پاک کا خاص نظر کرم فرمانے کی جو جگہ ہے نا وہ دل ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل جو ہے نا یہ غیر کے خیال سے پاک ہو، جس سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف بندہ پوری کے پورے طرح متوجہ ہو. رائٹ. بدن، لباس، مکان سب صاف ستھرا پاک صاف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نظیف ہے اور نظافت کو دو سکتا ہے. بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، لباس، مکان جہاں دعا کرے سب پاک صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. میں دیکھیں جلدی بڑھ رہا ہوں، تفصیل میں ابھی آپ کو لے کر نہیں جا رہا. دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو. کوئی نیک عمل کر لے دعا سے پہلے، صدقہ خصوصاً پوشیدہ، یعنی دعا کی قبولیت میں یہ بہت مؤثر ہے کہ بندہ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کر لے تاکہ اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اللہ کی پاک کی رحمت اپنی طرف کرنے کے لیے بندہ یہ عمل کرے. اب جن کے حقوق ذمے ادا کرے یا ان سے معاف کرائے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بندوں کے مطالبات گردن پر لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے حضور بھیک مانگنے جائے اور حالت یہ ہو کہ چاروں طرف سے لوگ اسے چمٹے ہوں، داد و فریاد کا شور ہو، اسے گالی دی، اسے مارا، اس کا مال لے لیا، اسے لوٹا. غور کرے کہ اس کا یہ حال کیسا. کیا بادشاہ اس وقت اس کو انعام دے گا، یا بادشاہ کہے گا پہلے ان کو تو فارغ کر؟ بات سمجھ رہے؟ مثال دی گئی ہے. یعنی وہ جو بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کرے اور حالت یہ ہو کہ اس نے کسی کا مال لوٹا، کسی کو گالی دی، آیا وہ انعام دیے جانے اور مہربانی کیے جانے کا مستحق ہے یا اسے سزا دی جائے گی؟ یہ ہم تو اللہ پاک سے دعا کرے گا یا اللہ یہ عطا کر، رائٹ؟ اللہ سے انعام مانگ رہے ہیں، اللہ سے کرم مانگ رہے ہیں. اور حال بندے کا یہ ہے کہ یہ مخلوق کی اتنی زیادتیاں کر کے مخلوق حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اتنے لوگ مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، تو پہلے یہ ان کو فارغ تو کرے. یہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے والد حضرت رئیس المتکلمین حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس پر حاشیہ اعلیٰ حضرت کا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. زیادہ میں دونوں کو مکس کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرماتے دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا بے حیائی ہے. پہلے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگے، یا اللہ معاف کر دے، گناہ بخش دے، سچی توبہ کرے، پھر مانگے. اعضاء کو مطلب دل کو حاضر کرے، اندر میں خشیت خوف پیدا، یعنی ظاہر بدن سے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو اور دل بھی حاضر ہو دعا میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے آگے حدیث لکھی ہے کہ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے شکایت کی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جواب دیا میں ان کی دعا کس طرح قبول کروں کہ وہ زبان سے دعا کرتے ہیں اور دل ان کا غیروں میں متوجہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بدن کے ساتھ ساتھ دل دماغ سب ہمارا دعا میں حاضر ہونا چاہیے. اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و صحابہ درود بھیجے. امیر المومنین کی حدیث میں ہے، امیر المومنین سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہونے پاتی. یعنی دعا جب بھی کرے اللہ پاک کے پیارے حبیب اور آپ کی آل و صحابہ پر درود بھیجے آل و صحابہ پر درود بھیجے کہ درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور رب تعالیٰ کریم ہے کہ اول آخر قبول فرمائے اور درمیان کا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا. تو اب جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، سرکار پر درود پیشتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، درود و سلام بھی ہو گیا، اب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. واسطہ بھی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نیک لوگوں کا واسطہ، اس طرح بھی یہ بھی قبولیت دعا کے لیے لکھا گیا ہے. اب اور کئی آداب لکھے گئے ہیں جس کا میں اگر بیان کروں تو یقین مانے گھنٹوں چاہیے. جب ہم دعا سے فارغ ہوتے ہیں نا، تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے کہ وہ خیر و برکت جو بذریعہ دعا حاصل ہوئی اشرف الاعضاء یعنی چہرے سے مس ہو. اشرف الاعضاء، انسان کا چہرہ جو ہے نا، یہ تمام تر اعضاء میں سب سے اہم ہے، اشرف ہے، بلند ہے نا چہرہ. تو ہاتھ
پر جو تجھے رحمت اور برکت تیرے ہاتھوں میں آئی ہے انہیں اپنے چہرے پر. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, برحمتک یا رحمت, یوں اوپر اوپر سے یا یوں یوں کر لیں گے ایسا ایسا, خراب وراب نہ ہو جاوے. او بھیا ہاتھ میں اللہ پاک نے اتنی برکت تجھے دی ہو, سیدھا سیدھا منہ پر ہاتھ پھیر, کیسے پھیریں گے؟ کر کے دیکھیں. دعا کی قبولیت پر یقین رکھے. دعا کی قبولیت پر یقین رکھے کہ اللہ پاک میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جو دعا کرے اور یہ سمجھے کہ میری دعا کیا قبول ہوگی, فرمایا اس کی دعا قبول نہ ہوگی. تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہو کہ میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا. دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے, یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے, دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحمی ہو, اور تیسرا وہ کہ قبولیت پہ جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہ ہوئی. ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے. اب دعا کی قبولیت تو اتنی جلد بازی ہے, ارے بھائی آپ دعا تو کرو, بھائی دعا مانگ رہا ہوں ہو ہی نہیں رہی ہے پوری, ہو ہی نہیں رہی ہے پوری. تجھے کیا پتا کہ تیرے حق میں دعا کب قبول ہونا تیرے حق میں بہتر ہے, اور کس چیز کی جلدی کر رہا ہے. 1-1 2-2 سال تک پیپر اور فائلیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں, روزانہ دھکے کھا رہا ہے. نوکری کے لیے عرضی دی ہوئی ہے, روزانہ دھکے کھا رہا ہے. کسی نے کہا تھا یار آ جانا پیسے دے دوں گا, ایک چھوٹا سا آسرا اس نے کیا دلا دیا, روزانہ دھکے کھا رہا ہے. دنیا کے یہ دروازے تو چھوڑنے کو تیار نہیں, جبکہ پتہ بھی نہیں کہ دے گا کہ نہیں دے گا, ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. اور تیرا رب فرماتے ادعونی استجیب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اور تیرا رب فرماتا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں, دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے, میں ان کے قریب ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. تیرا رب تجھ سے خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں مضطرب قلب کی دعا قبول کرتا ہوں. تیرا رب دعا قبول کرنے والا, اور تو دنیا سے کہتا پھر رہا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میری تو اچھا پھر کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہونی چاہیے تھی؟ تیرے رب نے تجھے اتنے کام دیے, اتنے حکم دیے کہ یہ کام کر, یہ کام کر, یہ کام کر. تو نے رب کی کتنی فرما برداری کی. یعنی ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم نے اللہ کی فرما برداری کی کتنی, ہم نے اللہ پاک کا حکم مانا کتنا. آپ کو کوئی شخص 10 کام بولے, اب ایک کام بھی اس کا نہ کریں, اور جب آپ کا کام پڑے اور آپ اس کے پاس جاؤ تو پہلے تو جاتے ہوئے شرم آئے گی کہ یار اس نے اتنی بات, ایک کام تو اس کے بعد میں نے مانی نہیں ہے. اور اگر چلے بھی گئے کہ غرض ہوتی ہے بندہ چلا ہی جاتا ہے, اور اگر وہ منع کر دے تو پھر کیا آپ کو کس چیز کا غصہ آئے گا, کس چیز کی ناراضگی ہوگی, کیوں غلط لگے گا کہ میں نے کب اس کی پہلے کوئی بات مانی تھی. یہ صرف سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بڑا تفصیلی بیان کیا, جو میں نے چند لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی, بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو بندہ اپنے رب کا اطاعت گزار فرما بردار بنے تو صحیح, انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں, اطاعت کریں, پھر دعا بھی کریں, اور پھر بھی جلدی نہ کریں. کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون سی بات جو میں مانگ رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم مانگ کچھ اور رہے ہیں. یعنی میں نے جو پڑھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بندہ مانگتا دولت ہے, اللہ نہیں دیتا اس کو.
کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو میں نے دولت دے دی تو اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے، یعنی اس کے ایمان کی بربادی اس کے امیر ہونے میں ہوتی ہے. اس کی بھلائی یہ ہے کہ یہ امیر نہ بنے. ایک شخص اللہ سے صحت مانگتا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ صحت مند ہو گیا تو یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو اللہ پاک صحت نہیں دیتا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے کس عمل میں بہتری ہے، تو اللہ پاک جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، اور ہم جلد بازی کرتے ہیں. تو اپنے رب، اچھا پھر ہم یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کس قدر مفید ہے یا غیر مفید ہے. جیسے مثال دی گئی کہ ایک بہت بڑے شخص نے، زمیندار تھا، بڑا آدمی، اس کا مشہور تھا کہ اسے جو مانگو میں دیتا ہوں، یعنی اس سے کچھ بھی مانگو تو وہ دے دیتا ہے، جو بھی جا کر درخواست کرو وہ درخواست قبول کر لیتا ہے. تو ایک کسان کو پتا چلا، اب کسان کے پاس ویسے ہی کچھ تھا ہی نہیں، بیچارہ فارغ پڑا ہوا تھا، بچے بھوکے مر رہے تھے، بارش ہوئی نہیں تھی، بڑا پریشان تھا. اس کے پاس ہل اور کچھ تھا ہی نہیں، بیج وغیرہ، بچے بھی بھوکے تھے. بولا چلو بادشاہ بڑا سنا ہے، جا کر بادشاہ سے بات کرتے ہیں یا وہ زمیندار سے بات کرتے ہیں. چلو جب زمیندار کے پاس پہنچا، بات کرنے کا موقع ملا، تو زمیندار کی ایک عادت تھی کہ جو آتا تھا اس کے پہلے قوائف ہوتے تھے اور اس کی معلومات لے دیتا تھا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. اب وہ جو شخص ہے تو بادشاہ کو پتا تھا کہ اس کے گھر کی پوزیشن یہ ہے. اب وہ بادشاہ سے مانگتا کیا ہے؟ بادشاہ نے زمیندار کو کہتا کیا ہے؟ زمیندار نے کہا جی بولے کیا چاہیے؟ مجھے ہاتھی چاہیے. کیا مانگ رہا ہے؟ بولو ہاتھی. کیا مانگا؟ ہاتھی. وہ زمیندار کہتا ہے کہ میرے پاس جو معلومات ہے اس کے بچوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، یہ ہاتھی کو کہاں سے کھلائے گا؟ زمیندار نے اس کو ہل جو ہوتا ہے نا، ٹریکٹر بولو، ہل بولو، اور کو بیج وغیرہ دے کر اس کو بھیج دیا. بولتا ہے یار سنا تو تھا جو مانگو دیتا ہے، مانگا تھا ہاتھی، دے دیا ہل. اب بتاؤ کہ اس کے حق میں ہل بہتر تھا کہ ہاتھی؟ یہ سمجھانے کے لیے مثالیں لکھی گئی ہیں. اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ ہم اللہ پاک سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، کیا پتا وہ ہمیں اگر مل گیا تو ہمیں نقصان دے. جانتا تو اللہ ہے. تو بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے اور دعا کی قبولیت میں بالکل جلد بازی نہ کرے، اور جو اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے. میں مانگا نا، میرا یقین ہے نا، میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نمرود نے، تو جب عرض کی گئی کہ آپ کو کچھ حاجت ہے، کہا نہیں میری حاجت میرے رب سے ہے. تو کہا رب سے کہہ دیں کہ آپ کی جو پوزیشن ہے. تو ارشاد فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ ان کا خلیل کس پوزیشن میں. کیا عرض کرو، مگر ہمیں دعا کرنی ہے، مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر فرمائے گا اور وہ دعا قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی. اب اور اتنے آداب ہیں، اتنی باتیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں، لیکن میں اب ایک اور موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے نا فضائل دعا کتاب لے لو مکتبۃ المدینہ سے. یہ قسطیں بھی اپنے نہیں کر سکیں گے، روزانہ کچھ نیا ہی بیان اپنے کو، دن ہی کتنے رہ گئے. اب چونکہ دعا اور خاص طور پر آخری اشرا بہت دعا کا اس میں زور ہوتا ہے نا، اس لیے میں نے نیت کی کہ آج آپ کو میں دعا کا ہی بیان کر دوں کہ بہت دعا کی ہمیں ضرورت بھی، اور ہمیں دعا کرنی بھی ہوتی ہے، اور دعا کرنی بھی چاہیے. مگر ہر کام کا ایک طریقہ ہے، قرینہ ہے، آداب ہیں، اصول ہوتے ہیں. اس کو چھوڑنے سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے آداب ہیں جو میں نے چھوڑ دیے، بہت ساری باتیں جو میں نے چھوڑ دی جو آپ کو فضائل دعا میں پڑھنی چاہیے. اب آتے ہیں وہ اوقات کار، وہ ٹائمنگ جو قبولیت دعا کے لیے ہیں. بہت ہیں، بہت سارے ہیں. میں چند بیان کروں گا، باقی آپ کو کتاب میں دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟
شب قدر قبولیت دعا کا وقت ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو کہ 29 کو. وی ڈونٹ نو. 27 کا قول زیادہ ہے کہ 27 کو شب قدر کے تعلق سے ایک بہت زیادہ اس پر ہے کہ بھائی 27 کو ہی شب قدر ہوتی ہے، مگر یہ چھپا دی گئی ہے. آقا فرماتے اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری اشرے کی. رائٹ. اب شب قدر قبولیت دعا کا وقت ہے. مغرب سے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، مطلع الفجر. رائٹ. اب اس میں دعا کرنی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. نمبر 2، بڑا خوبصورت، پورے کے پورا ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے. لکھا ہے ماہ رمضان مطلقاً، یعنی پورے کے پورا ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ قبولیت دعا کا وقت ہے. آدمی رمضان میں دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے. شب جمعہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، پورا جمعہ، روزے جمعہ قبولیت دعا کا وقت ہے. جمعہ کے دن دعا کرے. ٹھیک آدھی رات کے اس وقت تجلی خاص ہوتی ہے. اور اس کے آگے ایک اور لکھا ہے سحر، یعنی یہ سحر کا وقت ہے نا، جیسے آپ جو سحری کرتے ہیں، یہ تو موقع ہے ہمیں، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. کیا والمستغفرین بالمستغفرین والمستغفرین بالاسحار، اسی طرح ہے نا، والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت. تو سحر کے وقت جیسے امیر سنت بھی سحری کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. تو آپ سب سے بھی میری درخواست ہے، جب آپ سحری کر چکے تو یہاں وقت تو ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ آ کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، فجر کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا سحری تھوڑی جلدی کر لی، تو یہ دعا قبول دعا کا وقت ہے. یہاں وہاں کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے ناظرین بھی اس کو غور کریں، سوشل میڈیا والے بھی غور کریں. یہ رمضان ملا ہے، پورا رمضان قبول دعا کا وقت. جمعہ قبول دعا وہ بھی رمضان کا جمعہ، شب جمعہ قبول دعا کا وقت وہ بھی رمضان میں، اور سحر کا وقت، سحر کا وقت قبولیت دعا کا وقت وہ بھی رمضان میں. تو کتنی چیزیں جمع ہوگی قبولیت دعا کے لیے. بندہ اس میں بھی غفلت کرے تو پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا یار. آپس میں لگے ہوئے بات، اور تسی دسو ہونا، او بھیا مہربانی کرو یار، یہ بعد میں نے باتیں نے ہون، یہ سب بھجان موقع بہت ہے زندگی کے. ابھی یہ رمضان نکل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر سر پر ہاتھ تک کے بیٹھیں گے، ہائے افسوس یہ کیا کر دیا میں نے. جی ہاں، میں معتکفین سے کہہ رہا ہوں، جو باہر ہیں ان کی میں بات بھی نہیں کر رہا. معتکفین خود اپنا حال چیک کر لیں. آج کون سا روزہ ہے؟ کیسے نکل گئے دن؟ آدھے رمضان کے قریب پہنچ گئے ہم، اور اس کے بعد تو بالکل جیسے کہ سمجھے کہ ابھی جتنی تیزی سے گزرا نا، آگے اس سے زیادہ تیزی سے گزرتا نظر آتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 70ویں، دیکھتے ہی دیکھتے 21ویں، دیکھتے ہی دیکھتے 27ویں، اور ختم الوداع پڑی جائیں گی مساجد کے اندر، پتہ بھی نہیں چلے گا. یقین مانے آپ. تو یہی کہیں گے ہائے سگی اتار بدکار کاہل، رہ گیا پھر عبادت سے غافل، ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. اب یہی دیکھتے دیکھتے ہو جائے گا. تو جو جا رہا ہے اس کو سنبھالے، اور جو ہے ابھی ہمارے پاس اس کی قدر کریں. ٹھیک ہے. یہ ہوا مسجد کو جاتے وقت دعا قبول ہوتی ہے.
اب جب مسجد کی طرف جائیں دعا کرتے ہوئے جائیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وقت اذان قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وقت تکبیر کہی جاتی ہے نا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ درمیان اذان و اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پنج گانا فرض نمازوں کے بعد دعا کرو تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ سلام پھیرتے ہی موبائل نکال لیتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اب بھائی اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ، فرض سلام پھیرا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، فرض ادا کر کر حاضر ہوا ہوں، مولا کرم کر دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ لے۔ یقین مانے یہ قبول دعا کی چیزیں ہیں جب بیان کر رہا ہوں میں۔ جہاں لکھا ہے مجمع مسلمان، یعنی جہاں اتنے سارے مسلمان جمع ہونا، وہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی ہے، میں جہاں بیان کر رہا ہوں، علماء فرماتے جب 40 مسلمان جمع ہوں، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوگا، ہم پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اجتماع میں دعا قبول ہوتی ہیں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ علم دین سیکھنے والے مسجد میں، اجتماع میں، رمضان میں، اللہ اللہ کیا کمال ہے یار، ایسا منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، تو منہ میں پانی آ جاتا ہے یار، اب بھی اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اچھا پھر فرمایا ذکر خدا رسول کی مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو الحمدللہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جہاں اس وقت ہم حاضر ہیں۔ تو وہ یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے کہ صحیح حدیث شریف میں ان کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کمال ہے یار، اللہ بس توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے، وقت رقت دل۔ پہلے میں آپ کو رقت دل سمجھاؤں، یعنی دل کی نرمی اور گریا کے وقت دعا غنیمت جانو کہ وہ رحمت ہے۔ آپ کو رونا آیا ہے نا یہاں، افسوس رونا آتا ہے، خوف خدا سے، ندامت سے، نہ سنتے ہیں، رونا آتا ہے نا، دل رو رہا ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رقت قلب۔ بعض اوقات آنسو نہیں بہ رہے تو پھر بھی رقت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ یہ خاص وقت ہے قبولیت دعا کا، جب یہ کیفیت آپ کی ہونا، اسی وقت اللہ سے دعا بھی کر لیا کرو کہ خاص نگاہ رحمت کا وقت ہے۔ کہتے ہیں، یہ بھی میں نے سنا ہے علماء سے، کہ جب بندہ نعت شریف سنتا ہے اور جس سے اس کو رونا آتا ہے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خاص آقا کی توجہ اپنے اس غلام پر پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے، اور وہ دعا اس وقت دعا کر لے اس ٹائم پر، قبولیت دعا کا وقت ہے یہ۔ غافل دیکھیں، آپ بتا کتنی قبولیت دعا کے وقت ہیں اور دعا کے کتنے فضائل ہیں، مگر کیا کرے کہ ہم غافل ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل دعا میں نہیں ہوتا۔ پھر دعا کرتے، اب جیسے جب دعا کی قبولیت ہونے یہ ساری چیزیں تو ایسی چیزیں جو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پیٹ میں حرام ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہ پہلے مطلب کہ یہ سب چیزیں کرے، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرے اگر قبولیت دعا چاہتا ہے تو۔ اس لیے جب بھی دعا شروع کرے تو دعا شروع کرتے وقت اللہ پاک سے سچی توبہ کیا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری خطاؤں سے درگزر کر، اور اس کے بعد پھر بندہ اپنے رب کے حضور گر گرا کر توبہ کرے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی دعا اللہ پاک اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یہ کتاب آپ نے لینی ہے، یہ دیکھ لیجئے. یہ مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. نام نہیں پڑھی سی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس کا طریقہ سن لیجیے. ان الفاظ کے ساتھ 2 بار سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. سیدھی طرف سلام میں منہ اتنا پھیرے، یہ سنت ہے، اتنا پھیرے کہ سیدھا رخسار یعنی سیدھا گال دکھائی دے، اور الٹے میں الٹا. رخسار دکھائی دے، دکھائی تو نہیں دیتا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ سلام میں منہ اتنا پھیرے کہ پیچھے والے نمازی کو سلام پھیرنے والے کا رخسار نگال دکھائی دے. مرآت المناجیح میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر چہرے انور پھیرتے تھے کہ پیچھے والے صحابہ دونوں رخساروں کی سفیدی دیکھ لیتے. دائیں والے یعنی سیدھی طرف والے سیدھی طرف کی، اور بائیں والے لیفٹ سائیڈ والے لیفٹ سائیڈ کی رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے. امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا سنت ہے، مگر دوسرا پہلے کی نسبت کم آواز سے ہو. سلام پھیرنے میں نیتیں بھی کی جاتی ہیں، یہ اس کی سنتیں. پہلی بار کے سلام میں لفظ سلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ علیکم نہ کہا ہو. اس وقت اگر کوئی شریک جماعت ہو تو اقتدا صحیح نہ ہوئی، یعنی اس کو جماعت نہ ملی. ہاں اگر سلام کے بعد امام نے سجدہ سہو کیا تو اقتدا صحیح ہو گئی، یعنی اب جماعت میں شرکت درست ہو گئی. امام سیدھے سلام میں خطاب سے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو سیدھی طرف ہیں، اور الٹی سے الٹی طرف والوں کی. مگر عورت کی نیت نہ کرے اگرچہ شریک جماعت ہو. نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان ملائکہ یعنی فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ پاک نے حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور نیت میں کوئی عدد معین یعنی تعداد فکس نہ کرے. مقتدی بھی یعنی جو جماعت میں شامل ہو وہ بھی جب امام کے ساتھ سلام پھیرے تو ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں
یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والوں اور ان فرشتوں کی نیت کرے، نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام اس کے محاذی یعنی سامنے سیدھ میں ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے، اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا صرف ان فرشتوں ہی کی نیت کرے جن کا کہا گیا، یعنی کرامن کاتبین اور محافظین، ملائکہ محافظین، حفاظت پر مقرر فرشتے۔ کرامن کاتبین ان کو بولتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ مقتدی کے تمام انتقالات مثلا رکوع سجود وغیرہ، رکوع سجدہ قومہ وغیرہ امام کے ساتھ ساتھ ہونا یہ بھی سنت ہے۔ اچھا یہ تھوڑا یاد کرنا پڑے گا، آپ نے بھی سن لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر عادت نہیں تھی تو یاد نہیں رہے گا شاید۔ تو سلام میں عام طور پر سلام لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں 45 کے اینگل پر شاید کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بالکل یہ تھوڑا آپ کو شاید گردن میں درد بھی ہوگا، کبھی نہیں کیا ہوگا نا، اور یہ ایک طرح کی یہ ورزش بھی نماز میں ایکسرسائز ہے، جبکہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اس میں کئی ایکسرسائزز ہیں، تو یہ کریں گے نا تو آپ کو تھوڑا چر چر بولے گی گردن، تو گھبرائیے گا نہیں، بلکہ آپ سنت کے مطابق اس کو پھیر لیجیے گا۔ ارے ناقابل برداشت تو درد نہیں ہوگا، یہ ان کی بات کرو جنہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے، سنا ہی پہلی بار ہے، اور اعتکاف میں اس طرح کے سائیں بھائی بھی شریک ہوتے ہیں جو پہلی بار اس طرح اعتکاف میں بھی آئے ہوتے ہیں اور نمازوں کی بھی عادت نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق دے۔ اگر ابھی کوشش کریں تو آپ کے بھی ساتھ مشق کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ پھیریں اپنا چہرہ اچھی طرح، جھٹکے سے نہیں پھیرنا ہے، آہستہ آہستہ یوں دیکھیں بالکل، یعنی کہ یہ کندھا جو ہے نا سمجھو، یہ کندھا جو اس پر آپ کی نظر پڑ رہی ہے، میری نظر پڑ رہی ہے، یہ بالکل یہ یوں ہو جائے گا تبھی نظر جائے گی نا کندھے پر۔ کندھے پر نظر پڑنا لکھا نہیں ہے، جو میں نے پڑھا اس پر، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہوا؟ آپ کو تو لگے گا ہوا، اور پہلے بھی ہم کو لگتا تھا کسی کہ ہوا۔ اور کو یہ نہیں کر رہے، صحیح نہیں پھرا، دوبارہ کریں، نہیں صحیح پورا گھمائے، مشق کریں، کوئی شرما۔ سائیں کا صحیح لگا۔ تو یہ مشق کریں انشاءاللہ۔ ہم ایک دو بل کے ایک کو دکھائیں گے نا تو میرا خیال ہے وہ جب آپ کو ہلکا لگے نا تو جو ہمارے نگران ہے نا، ہلکا نگران، یہ بھی اس کی مشق کروائیے گا نیتیں بھی ساتھ میں جو کرنا ہے نا تو وہ بھی انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے اتنا پھیرنا ہے کہ رخسار نظر آئے، یہ لکھا ہے نا، مگر رخسار کس کو نظر آئے؟ پیچھے جو آپ کے نماز پڑھے نا وہ دیکھنا چاہیں تو ان کو، یا پیچھے کوئی بیٹھے ہوئے تو ان کو آپ کا رخسار جو ہے یعنی گال یہ نظر آئے، اگر وہ دیکھیں تو۔ سب کا دیکھنا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ اتنا پھرانا ہے، اور اس پھرانے میں نیت کرنی ہے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرنے میں رائٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ کے اور لیفٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ کے مقتدیوں کی، یہ امام کے لیے۔ لیکن چلو اس وقت تو آپ امام نہیں ہیں، مقتدی ہیں، کوئی امام بھی ہوں گے تو انہوں نے تو شاید یہ مطالعے کر لیے ہوں، نہیں کیے ہوں تو پھر افسوس۔ تو اب یہ کہ اس طرح رائٹ سائڈ پر سلام میں ادھر کے نماز پڑھنے والوں کی، جبکہ آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، سلام میں نیت شامل ہو، اور اگر امام صاحب کے پیچھے امام صاحب رائٹ سائڈ پر ہیں تو ساتھ میں ان کا بھی لیفٹ سائڈ نہیں ہے، رائٹ سائڈ پر تو کوئی بات نہیں، لیفٹ سائڈ میں ان کی نیت شامل کریں۔ اگر آپ امام کے بالکل پیچھے ہیں تو اب امام کی دونوں طرف نیتیں کرنی ہے سلام پھیرنے میں، اور ساتھ میں
اعمال لکھنے والے فرشتے جن کو کرامن کاتبین بولتے ہیں، اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے، تو ان کی نیت کرنی ہے، اور ساتھ میں ان کی بھی نیت کرنی ہے جو حفاظت پر مامور ہے. اور حفاظت پر مامور ہونے میں وہ مختلف روایتیں ہیں، غالباً ایک آدمی پر 60 کی بھی شاید روایت ہے، یعنی اتنے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ فگر فکس کرنے کا تو منع لکھا ہے کہ جو بھی حفاظت کر رہے ہیں فرشتے تو ان پر اور کرامن کاتبین پر بھی سلام. تو ادھر کے مقتدیوں، ادھر کا سلام پھیرنے میں ادھر کے مقتدی امام اگر بیچ میں ہے تو امام صاحب کی بھی، اور کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں کی بھی نیت شامل کرنی ہے. اسی طرح الٹی طرف کریں گے تو ادھر کے مقتدی، اور اگر امام صاحب بیچ میں تو امام صاحب کی بھی، اور کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں کی بھی نیت کریں گے، یعنی میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں، یہ نیت سے مراد یہ ہے. اچھا، اور اگر امام صاحب بیچوں بیچ نہیں ہے تو جس طرف امام صاحب ہے صرف اس طرف امام صاحب کو شامل کرنا ہے نیت میں. یہ ہو گیا نا سلام کا. تو یہ حلقوں میں اگر یہ سلام ہمارا حلقہ نگران ذمہ دار سکھائیں گے نا تو ہو جائے گا. یہ نماز کا طریقہ جو مکتبۃ المدینہ کتاب ہے اس میں بھی ہے، پھر اپنے اس میں بھی ہے نا اپنے احکام، نماز کے احکام، اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو یہ سکھا دیا جائے. اب یہ خود مطالعہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے، ہر بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں. اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں مدنی بھی کافی ہوتے ہیں، دارالفتہ اسلام، دارالفتہ اہل سنت بھی اپنے رہنمائی کے لیے موجود، تو معلومات کرتے رہیں مسئلے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ سیکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شجرہ. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، کل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعادت الحسن اور سعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزق سے دے رزق حسن، بندہ رضا تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، نور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے، علی
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روئے ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق اجتماع کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا چھل کو سترا چاند کو پر نور کر دل کو اچھا چھل کو سترا چاند کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الاولا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا وہ دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش عطا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین اس علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حلقہ شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 100 مرۃ کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قد اللہ لہ 100 حاجت اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر
بما